ابو سنیے، دنیا کے سب سے بڑے انسان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ آپ مجھے سلام کرتے ہوئے کیوں شرم محسوس کرتے ہیں؟ ابو، مجھے نماز سکھائیں اور اس میں پڑھے جانے والے الفاظ کا مفہوم بھی سمجھائیں۔ مسجد میں مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ نماز پڑھنا، نماز کے بعد ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنا اور لوگوں سے ہاتھ ملانا مجھے اچھا لگتا ہے۔ ابو، مجھے مسنون دعائیں ترجمے کے ساتھ یاد کرائیں اور مشکل اوقات میں ان دعاؤں کا سہارا لینے کی عادت ڈالیں۔ ابو، اپنے وعدے کا پاس و لحاظ رکھیں، کیونکہ جب آپ کسی اچھے کام میں مجھے انعام دینے کا وعدہ کرتے ہیں مگر نہیں دیتے تو میری نظروں میں آپ باوصول نہیں رہتے۔ عشاء کی نماز کے بعد مجھے سو جانے کا موقع دیں اور صبح جلدی بیدار کر دیا کریں، کیونکہ جب میں نیند پوری کر کے اٹھتا ہوں تو دن بھر حساس و بساس رہتا ہوں اور دل لگا کر کام کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر جس دن تاخیر سے سونے کا موقع ملے تو اگلے دن بوریت سی ہوتی ہے، کسی کام کو جی نہیں چاہتا۔ ابو، میرا سب سے قیمتی اثاثہ آپ دونوں کی آپسی محبت ہے۔ میرے سامنے اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون رکھا کریں۔ ابو، یاد رکھیں کہ آپ کی دیانتداری، مستقل مزاجی اور راست گوئی میری شخصیت کو مضبوط اور پورے اعتماد بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ والدین میرے سامنے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا کر میری حمایت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ابو، اپنے قیمتی وقت میں سے میرے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں، پاس بیٹھیں، مسکرائیں، کھیلیں یا کوئی دلچسپ سرگرمی کریں۔ ابو، مجھ سے میری عمر کے مطابق ہی توقعات وابستہ رکھیں۔ آپ کا میرے ساتھ مزاح اس بات کی علامت ہے کہ آپ میرے دوست بھی ہیں۔ ابو، جب مجھے آپ خود قرآن مجید پڑھاتے ہیں اور اسکول کا ہوم ورک کرنے میں میری مدد کرتے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں، ورنہ آج کل کے والدین کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت کہاں ہے۔ ابو، اپنے آپ کو والدین کے مقام پر ہی فائز رکھیں، پولیس مین بننے سے گریز کریں۔ قبلہ، جن باتوں سے آپ مجھے روکنا چاہتے ہیں آپ کو خود بھی ان سے رکنا پڑے گا۔ جی ہاں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر دوران سجدہ چڑھ کر بیٹھ جاتے، مگر ان کے نانا اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک وہ خود اتر نہ جاتے۔ کتنا زبردست پیغام ہے آپ کے لیے۔ مجھے ڈانٹ پلاتے اور مجھ پر تنقید کرتے وقت اس پیغام کو ضرور مد نظر رکھیں۔ ابو، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے جنت کے پھول ہیں۔ آپ ہی بتائیں، پھولوں سے نرمی سے پیش آنا چاہیے یا سختی سے؟ مجھے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہانی کی صورت میں بتایا کریں۔ مجھے یہ باتیں بڑی پیاری لگتی ہیں، جان سے بھی زیادہ پیاری۔ ابو، بیماروں کی تیمہ داری اور مدد کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جایا کریں۔ ان کی تیمہ داری اور مدد کر کے مجھے روحانی خوشی ملتی ہے، ہمدردی اور ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا میری باتوں کو غور سے سننا اس بات کی علامت ہے کہ آپ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں، مگر جب آپ میری بات کو ادھورا سنتے ہیں
یا سنی انسنی کر دیتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ابو، آپ دونوں آپس میں جھگڑا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کے جھگڑے کو سننے اور اس سے متاثر ہونے والا پہلا شخص میں ہوں۔ ابو، سگریٹ، پان بیڑی نہ استعمال کر کے، فوش فلموں سے پرہیز، بیہودہ گانوں سے اجتناب اور گالیوں کو اپنی گفتگو سے خارج کر کے میرے لیے اچھی مثال قائم کریں۔ ابو، اس بات کا خیال رکھیں، اس بات کا دھیان رکھیں کہ کمپیوٹر، موبائل، ٹی وی اور ویڈیو گیمز وغیرہ میری اخلاقی اور جسمانی صحت کو خراب نہ کرنے پائیں۔ ابو، جب کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز میرے ساتھ چیخ چلا کر بات نہ کریں۔ آپ کو لال پیلا دیکھ کر میں اپنے آپ کو خوفزدہ اور بکھرا بکھرا سا محسوس کرتا ہوں۔ ابو، کبھی کبھی چھٹی کے دن مجھے اپنے ساتھ تفریح کے لیے لے جائے۔ سبز گھاس، خوبصورت پھول، آبشاریں، جھولے، پرندے مجھے اچھے لگتے ہیں۔ ابو، سزا دیتے وقت یہ بتانا نہ بھولیں کہ مجھے سزا کیوں دی جا رہی ہے، اور ایسی وجوہات بتائیں جو میری سمجھ میں آ سکیں۔ میری موجودہ غلطیوں کے ساتھ گزشتہ غلطیوں کی فہرست نہ دہرائیں۔ بڑوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، میں تو پھر بھی بچہ ہوں۔ ابو، جب گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی ہے تو آپ میرے ہاتھ ہمسائے کے گھر بھجواتے ہیں تو مجھے عجیب سی روحانی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ ابو، کبھی کبھار میرے دوستوں کو اہتمام کے ساتھ کھانے پر بلائیں۔ ہمارے اکٹھا کھانا کھانے سے مجھے اخوت اور بھائی چارے کا سبق ملتا ہے۔ ابو، اگر ممکن ہو تو کم از کم ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ کھائیں۔ مجھے کھانے پینے کے آداب سکھانے کے ساتھ بھوک رکھ کر کھانے کی عادت ڈالیں۔ کھانے کے معاملے میں کبھی کبھی میری پسندیدہ ڈش مجھ سے پوچھ کر تیار کروائیں۔ ابو، مجھے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے بارے میں معلومات دیں اور وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات کا بھی اہتمام کریں۔ رشتہ داروں کے بارے میں منفی خیالات میرے دل میں نہ بٹھائیں۔ ابو، آپ بڑے ہیں اور میں چھوٹا، اس لیے میری غلطیوں پر درگزر کر کے اپنے بڑا ہونے کا ثبوت دیں اور اچھے طریقے سے میری اصلاح کریں۔ جب آپ مجھ سے چیزیں چھپا چھپا کر رکھتے ہیں تو میں اپنے دل میں عجیب سی تنگی محسوس کرتا ہوں۔ آپ کا ایسا رویہ میرے اندر چوری کی عادت ڈال سکتا ہے۔ ابو، مجھے چوری کی عادت سے بچائیں اور چوری کے اسباب بھی نہ پیدا کریں۔ ابو، مجھے جنوں بھوتوں کی کہانیاں سنا کر بزدل نہ بنائیں، بلکہ بہادر لوگوں کی کہانیاں سنا کر بہادر بنائیں۔ ابو، مجھے اچھی اچھی کتابیں لا کر دیں۔ دو آنسو، اچھا بچہ کون، ابن بطوطہ، کسرا کے کنگن وغیرہ۔ اس کے علاوہ نیک بنو نیکی پھیلاؤ سیریز، سچی کہانیاں سیریز، مائل خیر آبادی کی کہانیاں، یہ سب کہانیوں کی بہترین کتابیں ہیں۔ میرے دوست نے ایسی کتابوں کی ایک لائبریری بنائی ہوئی ہے۔ ابو، مجھے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی سے ذہنی طور پر تیار کریں، اور ہاں، مجھے نکما، بے وقوف اور گدھا کہہ کر نہ پکارا کریں۔ کیا آپ کی ڈکشنری میں میرے لیے اس سے اچھے الفاظ موجود نہیں ہیں؟ میرے سوالوں کا جواب دیں، چاہے احمقانہ کیوں نہ ہو۔ ابو، جب میں کسی سے برے رویے کے ساتھ پیش آؤں تو ضرور سمجھائیں اور بتائیں۔ مجھے اپنے غصے پر قابو پانے کا فن سکھائیں۔ میرے ساتھ مایوسی اور دل شکنی کی باتیں ہرگز نہ کریں، بلکہ ہمت اور حوصلہ افزائی والی باتیں کریں۔ بات کو اس انداز سے نہ شروع کریں کہ جب میں تمہاری عمر کا تھا تو، کیونکہ ہر کوئی ہر عمر میں مختلف صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے۔ ابو،
جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو برائے مہربانی میرے ساتھ ہی چمٹے رہنے سے گریز کریں۔ مجھے سب کے سامنے برا بھلا کہنے کے بجائے علیحدگی میں سمجھائیں۔ آپ کی طرف سے میرے ماتھے پر دیا ہوا بوسہ میرے سر کو فخر سے بلند کر دیتا ہے۔ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے تعریفی کلمات میری کامیابی کی منزل کو قریب تر کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت لے کر دوسروں کی چیزیں استعمال کرنے کی تربیت دیں۔ مجھے جسمانی اور روحانی صفائی کا مفہوم سمجھائیں۔ کپڑے، جوتے، بستے اور دیگر اشیاء کو صاف اور ترتیب سے رکھنے میں میری مدد کریں۔ نیز مجھے دلائل کے ساتھ بتائیں کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا کیوں ضروری ہے۔ ابو، مجھے خواہشات اور ضروریات کے درمیان فرق بتائیں۔ آپ کا میری ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرنا مجھے ضدی اور ہٹ دھرم بنانے کے مترادف ہوگا۔ مجھے فرسودہ، غیر تعمیری اور جھوٹی انا اور نمود و نمائش پر مبنی روایات کا خوگر نہ بنائیں۔ ابو، مجھے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے فوائد اور اپنی ضد پر اڑے رہنے کے نقصانات دلائل کے ساتھ بتائیں۔ مجھے تعلیم تربیت کے ذریعے اچھی ملازمت کے ساتھ ساتھ سچا مسلمان اور اچھا شہری بننے کا ٹارگٹ بھی دیں۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کرے، غصے میں نہیں، ذرا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ۔ مجھے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے شفقت کرنا سکھائیں۔ ابو، مجھے حسد، کینہ، بغض، چغلی اور بہتان کے معنی، مفہوم اور ان کے نقصانات سے آگاہ کریں۔ مجھے تم اور تم کے بجائے ہمیشہ آپ کا استعمال سکھائیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ کی عدم موجودگی میں گھر آنے والے مہمانوں سے کس طرح پیش آؤں۔ ابو، مجھے ٹیوشن کا رسیا نہ بنائیں۔ بنے بنائے سوالات اور ان کے جوابات کا رٹا نہ لگوائیں۔ نصابی کتابوں میں سے سوالات کے جوابات خود اخذ کرنے اور ان کو سمجھ کر ذہن نشین کرنے پر میری حوصلہ افزائی کریں۔ مجھے کنویں کا میڈک نہ بنائیں۔ میرے ارد گرد کیا ہے مجھے بھی بتائیں۔ ابو، میری خواہش، ضرورت اسے آپ پوری کریں۔ اگر آپ میرے لیے اسے بہتر نہیں سمجھتے ہیں تو اس کے بارے میں سمجھا کر مجھے منع کر دیں۔ منع کرنے کے بعد رونے دھونے اور میری منت سماجت کے بعد بھی پوری نہ کریں، ورنہ اگلی دفعہ میں کوئی ضرورت پوری کروانے کے لیے اس سے بھی زیادہ منت سماجت کرنے لگوں گا۔ ہوم ورک اور کھیل کود کے لیے مجھے ایک ٹائم ٹیبل بنا کر دیں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میرے کھیل کود کے ٹائم کو بھی ڈسٹرب نہ کیا کریں۔ میرا موازنہ میرے بھائیوں بہنوں اور کلاس فیلوز سے مت کریں۔ ہم سب مختلف ہیں، اس لیے اپنی توقعات کو ہماری صلاحیتوں کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ اپنی محبت کو تعصب کا شکار نہ ہونے دیں۔ میرے بھائی بہنوں میں اپنی محبت کو برابری کی بنیاد پر تقسیم کریں۔ ابو، میری بہت سی انکہی باتیں بھی سمجھنے کی کوشش کریں جنہیں میں الفاظ کا صحیح روپ نہیں دے سکتا۔ وہ افراد جن سے آپ ملنا نہیں چاہتے، مجھ سے یہ کہہ کر جھوٹ نہ بلوائیے کہ ابو گھر پر نہیں ہیں۔ میری شرارتیں میری ذہانت کی دلیل ہیں۔ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ آپ کے لیے مناسب نہیں۔ ابو، اگر میرا کسی بچے سے جھگڑا ہو جائے تو بلا سوچے سمجھے میری حمایت شروع نہ کر دیں۔ ہاں ابو، میں سو کر اٹھوں تو مسکرا کر میرا استقبال کریں۔ یاد رکھیں، میں آپ کے ذہن کو اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا، مگر آپ میرے ذہن کو اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ مجھ پر تنقید ذرا آہستہ
مگر تعریف ذرا بلند اور زوردار الفاظ کے ساتھ کریں۔ دودھ گرنے، پلیٹ گلاس ٹوٹنے اور اس طرح کی دیگر غیر ارادی غلطیوں پر طعن و تشنیع کے بجائے صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ ابو مجھے کھل کر بات کرنے کا موقع دیں، میرے جملوں کو درمیان سے کاٹ کر میری دل آزاری نہ کریں۔ کنجوس نہ بنیں، کبھی کبھی اپنی زبان سے کہہ دیا کریں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے اور آپ مجھ پر فخر کرتے ہیں۔ میرے ذریعے گھر کے دیگر افراد کی جاسوسی نہ کرائیں۔ ایک ہی وقت میں میرے لیے کئی حکم جاری نہ کریں۔ مجھے بھی گوشت پوست کا انسان ہی سمجھیں۔ اپنی رہنمائی میں کبھی کبھی چھوٹے موٹے فیصلے لینے کی اجازت دے دیا کریں۔ تجسس اور جستجو میری فطرت میں شامل ہیں، اس پر بیجا قدغن نہ لگائیں۔ آپ کا مجھ کو نظر انداز کرنا مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ابو، عزت نفس کا مجروح ہونا ہر شخص کو برا لگتا ہے، مجھے بھی۔ دل دکھانے والے جملوں کا استعمال براہ مہربانی نہ کریں، بلکہ ایسے جملوں کا استعمال کریں جن سے مجھے کوئی مدد ملتی ہو۔ میرے ذہن کی صاف شفاف سادی تختی پر جو کچھ لکھا جائے گا اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ کاغذ، پنسل، ربر، اسکیل، کتاب اور عام استعمال کی ضروری چیزیں دوسرے بچوں کو استعمال کے لیے دینے پر میری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا مجھے خوشگوار موڈ کے ساتھ اسکول بھیجنا اور واپسی پر اسی طرح استقبال کرنا مجھے دن بھر خوش و خرم رکھتا ہے اور میری کارکردگی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ میرے اساتذہ سے میری تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ضرور رابطے میں رہیں۔ میرے سامنے میرے ٹیچرز کو برا نہ کہیں، ان کی عزت کریں اور مجھے بھی عزت کرنا سکھائیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو خود ملاقات کا اہتمام کریں۔ اگر میں اپنے اسکول یا ٹیچرز کی شکایتیں یا برائیاں کروں تو اس میں شامل نہ ہو جایا کریں، مجھے سمجھایا کریں اور خاموشی سے ذمہ داروں سے رابطہ کر کے اس کا تصفیہ کریں۔ سرپرستوں کی میٹنگوں میں شریک ہونا، واجبات کی وقت پر ادائیگی، میرے اساتذہ سے میری تعلیمی رپورٹ لیتے رہنا، یہ سب باتیں اسکول کی نگاہ میں بھی آپ کو اچھا سرپرست بنائیں گی، جس کا براہ راست مجھے فائدہ ملے گا۔ اسکول کے واجبات کی عدم ادائیگی کی اطلاع مجھے میرے درجے میں دی جاتی ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ان کی وقت پر ادائیگی کرنا، ابو یہ تو آپ کا کام ہے نا۔ میرے ذہن کے صاف شفاف تختی پر ابھی سے اچھی اچھی باتیں لکھنا شروع کر دیں۔ ممکن ہے جب میں بڑا ہو جاؤں تو اس وقت تک دوسرے لوگ اتنا کچھ لکھ ڈالیں کہ آپ کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ مجھ سے میری صلاحیتوں کے مطابق ہی امیدیں وابستہ کیجیے، اپنی خواہشات مجھ پر مت تھوپیے۔ میرے پیارے والدین، آپ مجھے جیسا بنانا چاہتے ہیں اس کا عملی نمونہ میں آپ ہی میں تلاش کروں گا نا۔ میرے لیے تو اللہ اور رسول کے بعد آپ ہی سب کچھ ہیں۔ میں اپنی جنت کو جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز دیکھنے کی دعا کرتا رہوں گا۔ مجھ سے کوئی بتا رہا تھا کہ والدین کی صالحیت کا بچوں کو دنیا میں ہی فائدہ ملتا ہے۔ ابو، مجھے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے آپ بھرپور کوششیں جاری رکھیں۔ میرے لیے آپ کا سب سے قیمتی تحفہ میری اچھی تعلیم و تربیت ہے۔